جاتی ہے، جن کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مزہ آ جاتا ہے، جن کو رات کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا مزہ آ جاتا ہے، رب اکبر کی قسم پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز لذت دے ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرمایا روزانہ رات کے وقت 300 رکعت نفل پڑھ کے پڑھتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرمایا جب وہ فوت ہو گئے ان کے ساتھ ایک ہمسایہ تھا، اس کا ہمسایہ ایک دن رات کو سو رہا تھا، اس کے بچے نے پوچھا ابا جان یہ جو سامنے مکان ہے یہاں ایک ستون ہوا کرتا تھا، مجھے آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ وہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہمسایہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، رو کے کہنے لگے بیٹا یہاں ایک علم کا ستون تھا، یہاں ایک تقوی کا ستون تھا جو آج دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرمایا 40 سال تک کوئی رات ان کی ایسی نہیں گزری جو رات کے وضو عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ انہوں نے صبح کی نماز نہ پڑھی ہو۔ کتنے اللہ والے یہ لوگ گزرے ہیں، کتنے عظیم لوگ یہ گزرے ہیں۔ اللہ پاک دنیا میں ایسے نام تھوڑی بنا دیتے ہیں، جتنا بھی دنیا کے اندر کسی کا نام ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور مانگتے ہیں، اللہ کے حضور رو رو کر اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر مانگا کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹیاں تھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو فرمانے لگے بیٹی آج میرے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی انسان ہیں، بڑے پرہیزگار انسان ہے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور جو عزت والا غیرت والا شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے اساتذہ کی ہر مجلس اور ہر جگہ پہ عزت افزائی کی باتیں کرتا ہے، اور یہ عزت اور یہ حوصلہ یہ اساتذہ کی احترام یہ آپ کو مدارس کے اندر ملے گا، یہ آپ کو کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر نہیں مل سکتا۔ مدارس کے اساتذہ اللہ پاک نے ان کو دین کے لیے منتخب فرمایا، جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے پڑھنے والے جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بعض اوقات تو وہ شاگرد اپنے باپ سے بھی زیادہ احترام اپنے استاد کا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، جنہوں نے فضائل صدقات کتاب لکھی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں نام آتا ہے شیخ الحدیث فوراً ذہن کے اندر یہ نام گھومتا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے ذہین نہیں تھے، یہ اتنے بڑے آدمی نہیں تھے، لیکن فرمایا ذہانت نہیں تھی، لیکن اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دفعہ ان کی خدمت کے اندر موجود تھے، آخری ایام کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بہت ان کو تکلیف تھی، ان کو تکلیف اتنا ہوئی کہ ان کو پیشاب آیا، تو اسی کمرے کے اندر اب تو اٹیچ بات ہے، اب تو جدید دور ہے، اس دور کی بات ہوگی، کمرے کے کونے کے اندر پیشاب کیا۔ فرمایا ان کو بتایا گیا کہ کوئی فلاں بڑا آدمی آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت بڑے پریشان ہو گئے کہ میری بیماری کی وجہ یہ ہے، پھر ابھی کمرہ بھی گندا ہوا ہے، کس طرح بنے گا؟ فرمانے لگے زکریا کوئی ایسا انتظام کرو کہ اس کمرے کی صفائی ہو جائے۔ اللہ اکبر! حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا؟ وہی زکریا جس کو دنیا شیخ الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے استاد کا پیشاب اٹھا کر باہر لے کے جا رہے تھے۔ استاد نے پوچھا زکریا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے استاد جی مجھے فوراً اور تو کوئی چیز میسر نہیں تھی جس کے ساتھ میں صفائی کرتا، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے لیے اتنے مقام والے ہیں، آپ کا عزت اور مرتبہ اتنا ہے، کمرے کی
صفائی بھی کرنی ضروری تھی، آپ کا حکم بھی ضروری تھا، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ گندگی اٹھا کر صفائی کر دی۔ فرمایا استاد رو پڑے، رو کر ان کے دل سے ایک جملہ نکلا، فرمایا زکریا اللہ تجھے وقت کا شیخ الحدیث بنائے۔ آج پوری دنیا حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو شیخ الحدیث مولانا زکریا کہتی ہے، اور آج دیکھو تو صحیح، اگر قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر ان کے استاد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی بچیوں کو بڑا ان کا تعارف کروایا اپنے استاد کی عزت کے لیے۔ فرمایا استاد تشریف لائے، اب بچیوں نے اس دور کے مطابق لوٹے کے اندر پانی بھر کے استاد کی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا کہ استاد محترم صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ فرمایا اس کے بعد انہوں نے ڈھیلے بھی رکھ لیے کہ سنت کے مطابق یہ اس کو بھی استعمال کریں گے اس سنجے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا ان کو کھانا اتنا زیادہ دے دیا عام جگہوں سے، اور یہ دل کے اندر تمنا تھی اتنے بڑے متقی ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کا جو بچا ہوا کھانا آئے گا وہ ہم کھا لیں گے، اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے برکت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ہوا یہ کہ استاد محترم کو جب کھانا پیش کیا گیا تو استاد محترم نے واپس کچھ بچا کے نہیں دیا۔ صبح جب بچیوں نے دیکھا وہ لوٹے کے اندر پانی بھی اسی طرح رکھا ہے، ڈیلے بھی اسی طرح پڑے ہیں، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، بچیوں نے اپنے باپ کو کہا وہ بچیاں بھی تو وقت کی محدثہ تھیں، وہ بچیاں بھی تو وقت کی ولی اللہ تھیں، وہ بچیاں تو بھی وقت کی عالمہ اور فاضلہ تھیں، وہ بچیاں بھی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بچیاں تھیں، آپ کی اور میری طرح کی بچیاں تو نہیں تھی جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی، جو صبح کی نماز کے لیے ہم ان کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے، آج گھر کے اندر اپنی بچی کو ہم نماز کے لیے نہیں جگا سکتے۔ اللہ اکبر، وہ تو وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں۔ فرمایا انہوں نے پوچھ لیا ابا جان آپ تو کہتے تھے میرے استاد بڑے متقی ہیں، میرے استاد بڑے پرہیزگار ہیں، میرے استاد بڑے اللہ والے ہیں، میرے استاد بڑے عظیم انسان ہیں، یہ نہ ہم نے کوئی چیز ان میں ایسی نہیں دیکھی، سنت کے مطابق کھانا تو یہ ہے جب آپ کہیں مہمان بن کے جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ کھانا بچا کے ان کو واپس کر دیں، یہ سنت عمل ہے۔ اور ہم نے وہ لوٹے کے اندر پانی رکھا کہ استاد رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، ہمیں تو لگتا ہے کہ جس طرح لوٹے میں پانی باقی پڑا تھا پتہ نہیں انہوں نے صبح کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب جو غیرت مند شاگرد ہوتا ہے ان کے دل کے اوپر چوٹ لگی کہ میرے استاد محترم کے بارے میں اس طرح بات ہے، میری بچیوں کے دل کے اندر یہ بات کیوں آئی، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے جا کر اپنے استاد محترم سے یہ درخواست کر دی کہ اے استاد جی میری بچیاں اس طرح یہ سوال کر رہی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اسی لیے میں نے اپنا آپ سے پوچھنے کے لیے یہ زحمت گوارا کی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او احمد مجھے زندگی میں اتنی حلال پاکیزہ اور طیب کھانا نہیں ملا جس طرح مجھے آپ کے گھر کا کھانا حلال اور پاکیزہ ملا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر ان کے تقوی کے حالات لکھے ہیں، بڑے عجیب حالات۔ حضرت مولانا موسیٰ الباجی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حلال رزق کے اوپر، اس کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بیٹا سرکاری ملازم تھا، جب انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی فرمایا بیٹے کے گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا، فرمایا جو سرکار کی طرف سے تنخواہ لیتا ہے میں اس کو مشکوک سمجھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی یہ نہ فتویٰ لگا دے کہ مولوی صاحب نے بیٹھ کے جی سرکاری تنخواہ کو حرام قرار دے دیا، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ ایک ہے تقویٰ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ کہیں کوئی کسی مظلوم کی سے کوئی ایسا ٹیکس نہ لے لیا گیا ہو اور وہ اس تنخواہ کے اندر شامل ہو۔ فرمایا ساری زندگی اپنے بیٹے کے گھر سے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ان کی گھر والی فوت ہوئی،
ان کی گھر والی کے نام ایک مکان تھا. کیا تقویٰ تھا ان لوگوں کا، کیا ولایت تھی ان لوگوں کی. گھر والی فوت ہوئی، مکان تھا، اس کے اندر ان کا بھی حصہ آتا تھا. وہ مکان کرائے پہ ان کے بیٹے نے دیا. 1 درہم یا 2 درہم لکھا ہے ان کو ایک مہینے کا آتا. وہ حصہ جو ان کا بنتا تھا ان کا بیٹے ان کو دے دیتا. مکان انتہائی خستہ ہو گیا تو بیٹے نے اس مکان کی مرمت کرائی. اس کے بعد اپنے حصے کا وہ 1 یا 2 درہم لینا بھی چھوڑ دیا. فرمایا کہ تو نے اپنے اس پیسوں سے اس مکان کی مرمت کرائی ہے، اب میرے یہ تقوی کے خلاف ہے کہ میں اس سے بھی اپنے حصے کے پیسے لے سکوں، کوئی مشکوک نہ ہو جائے. دیکھو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، جائز اور بات ہے، تقوی اور بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بکری چوری ہو گئی. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا حضرت 20 یا 21 سال. فرمایا 20 یا 21 سال انہوں نے کبھی بازار سے گوشت لے کر نہیں خرید کر کھایا کہ ممکن ہے یہ وہی چوری کی بکری ہے اور میرے اندر کوئی حرام چلا جائے. یہ تقویٰ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تقوی کے پہاڑ تھے، حافظ الحدیث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے. فرمانے لگے او احمد، مجھے آج تک اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا نہیں ملا، تو میں نے یہ سوچا نہ معلوم مجھے زندگی میں پھر ایسا حلال پاکیزہ اور طیب کھانا ملے یا نہ ملے. میں نے اسی لیے وہ کھانا باقی نہیں بچایا، میں نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا. حضرت وہ پانی اسی طرح باقی بچا تھا. فرمانے لگے جو میں نے حلال اور پاکیزہ کھانا کھایا، اس حلال اور پاکیزہ کھانے کی برکت کی وجہ سے میں نے رات 200 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لی اور 200 قرآن سے مسائل بھی سماعت کر لیے. میں ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا، میں ساری رات جاگتا رہا، میں ساری رات اللہ کے حضور روتا رہا یا میں مسائل کے اوپر محنت کرتا رہا. میں نے نیند ہی نہیں کی. جب میں نے نیند نہیں کی تو میرا وضو بھی باقی ہے، میں نے اسی رات والے وضو کے ساتھ رات کو بھی عبادت کی ہے اور صبح کی بھی نماز پڑھی ہے. رزق حلال کے بڑے برکات ہیں. رزق حلال حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو رزق حرام کھلاتا ہے، فرمایا رزق حرام کے اوپر پلنے والا جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے. آج ہم اس چیز کے اندر توجہ نہیں کرتے، اولاد کے لیے اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے لیے مال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے لیے ہر چیز اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ جائز کو دیکھتے ہیں، نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ تو میرے مرنے کی